ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہی آیہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر تلاوت کی تھی، یہ سورہ مبارکہ، اور آج کی اس مختصر سی نشست میں بھی اسی اعتبار سے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا بے حد و حساب عطا کر دیا۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اختصار کے ساتھ گزشتہ جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان کا انتقال ہوا تو دشمنان اسلام نے خوشی کا اظہار کیا، اور آپ کے سکے چچا ابو لہب نے یہ کہا بطر محمد اللیلہ، کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، آپ کی نسل مٹ گئی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اے حبیب ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کر دیا۔ یہ نسل مٹنے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا بے حد و حساب عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز ادا کیجئے، قربانی کیجئے، اللہ اللہ کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو بے نسل ہونے کا تانا دے رہا ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور پھر یہ آیہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ کچھ مفسرین کے کچھ احادیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کچھ میں آتا ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ تطبیق یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات 2 دفعہ نازل ہوئی، تو ہو سکتا ہے یہ سورہ مبارکہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہو۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی، اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر ضرور کیا ہے۔ ویسے تو سارا یہ قرآن جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے، لیکن جو آپ کی شان رسالت، عظمت اور آپ کی صفات کے بارے میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں
ان میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے بھیجا آپ کو. انا ارسلناک، اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، شاہدا ومبشرا ونذیرا. اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کر دیا. اب ذہن میں صرف یہ رکھنا بے حد و حساب اللہ نے عطا کیا. لیکن قرآن میں جہاں بھی آقا کی صفات کا، آپ کی رسالت کا ذکر ہوا، اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہا جا سکتا تھا بھیجا گیا ہے آپ کو شاہد بنا کر، بھیجا گیا ہے آپ کو ڈرانے والا بنا کر، عذاب الہی کی خبریں سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا جنت کی. لیکن فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا، پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی وہ ذات ہے، اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا. هو الذی ارسل، جس نے اپنا رسول بھیجا، بالہدی ودین الحق، دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیج دیا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ کامل دین کا نفاذ ہو جائے، کامل دین تم پہ ظاہر ہو جائے. اور پھر ایک اور آیہ مبارکہ، ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کس نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں آپ کو بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا سارے جہانوں کے لیے. جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، پہلے اپنا ذکر کیا. اب ذہن میں رکھے، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے گا، وہ پہلے اللہ کی ذات کا انکار کرے گا. کہ اللہ رب العزت فرما رہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جو بھی شاہد کا انکار کرے گا، جو بھی نذیر کا انکار کرے گا، وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر رہا ہے. کیوں؟ بیچنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات بیچنے والی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو بھی دین کی حقانیت کا انکار کرے گا، وہ پہلے کس کا انکار کرے گا؟ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرے گا. کہا محبوب ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ جو بھی آپ کی ذات کا انکار کرے گا، وہ پہلے مجھ رب العالمین کا انکار کرے گا، پھر رحمت للعالمین کا انکار کرے گا. اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے، پہلی حکمت تو یہ، دوسری کہ ان کمالات کو دیکھ کر جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کیے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کیا میرے محبوب کی شان ہے کہ اللہ اتنے قریب ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2 ہاتھ کا فاصلہ، اس سے بھی کم فاصلہ ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی شان ہے، تو فرمایا یہ نہ ہو کہ ان شانوں کو دیکھ کر کوئی آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دے. اس سے پہلے اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا رسول اور پیغمبر ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے اس کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اب آتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات عطا کیے. وہ کیسے معجزات عطا کیے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے انی قد جئتکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ آپ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے عطا کیا گیا ہے بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم، مجھے معجزات عطا کیے گئے ہیں، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی کا پرندہ سا بناتا ہوں، اس کی شکل و صورت مٹی کی بناتا ہوں. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو مادرزاد نابینا ہے اسے میں بینائی عطا کرتا ہوں، جو کوڑ کی بری مرض میں لا علاج مرض میں مبتلا ہے میں اسے شفا عطا کرتا ہوں.
اور پھر وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اور معجزہ کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھاتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تم گھروں میں رکھتے ہو میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم، یہ تو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، فرمایا میں نے آپ کو یہ عطا کیا، میں نے یہ عطا کیا، میں نے یہ عطا کیا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کر دیا۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ پڑھیں، یہ سارے معجزات میرے مصطفیٰ کی رسالت میں یہ ہو کے گزرے ہیں۔ وہ غزوہ میں کسی صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت سے جنت تو ملے گی لیکن ابھی آنکھ چاہیے، اور آپ نے لعاب دہن لگا کر آنکھ عطا کر دی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے آقا کو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو تو معجزات عطا کیے، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میرے مصطفیٰ کی ذات تمہارے پاس آئی سراپا معجزہ بن کے آئی۔ معجزات نہیں عطا کیے، شخصیت کو، آپ کی ذات کو ہم نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کیا اللہ رب انا اعطیناک الکوثر فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے انا سے کیا ہے، جو ایک ثبات کی اور تاکید کی دلالت ہے، تاکید کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نا جو ہے یہ ایک گرامر کا ایک اصول ہے، متکلم کا صیغہ ہے جو عظمت کو اور تعظیم کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اعطیناک، ماضی کا صیغہ اللہ رب العزت نے لگایا، اور اعطاؤن کہ عطا کر دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ایتاؤن الف یا تے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب فرق سمجھنے کی کوشش کریں، فرق یہ ہے اعطاؤن اور ایتاؤن میں۔ ایتاؤن یہ ہوتا ہے کسی کو عاریتاً دے دینا، ادھار چیز دینا مالک نہ بنانا۔ اعطاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز دے کے اس کو اس کا مالک بنا دینا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کیا اور مالک بھی ساتھ بنا دیا۔ یہاں اللہ رب العزت انا اعطیناک الکوثر، اور آگے اللہ رب العزت نے کوثر کا صیغہ استعمال کیا جو کثرت سے مشتق ہے، فعال کے وزن پر ہے۔ یہ کسی چیز کی کثیر ہونے پہ، بہت زیادہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام عنایات بے حد و حساب عطا کر دیے۔ اس لیے امام بصیری نے کہا تھا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، کہ یا رسول اللہ آپ کی شخصیت وہ ہے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ آپ کے در اقدس پہ سوالی کھڑے دیکھے ہیں، وہ آپ کی شان میں قصائد پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولٍ مُلْتَمِسٌ، وہ التماس کر رہے ہیں، غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، اور آپ کے ابر رحم سے، ابر رحمت سے وہ اپنے ہونٹوں کو تر کر رہے ہیں۔ اور پھر فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتَهُ، کہ آپ کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے دنیا میں واحد اللہ نے جس کو مکمل، جس کے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا۔ ثم اصطفاہ، پھر اللہ رب العزت نے اس سراپا حسن کو اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ آخری بات بیان کرتا ہوں کہ اب اللہ رب العزت نے یہ بیان کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے موصوف کا ذکر نہیں کیا، جیسے وہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں یہ بھی کام کرتا ہوں، میں یہ بھی کام کرتا ہوں، مادر ذات جو نابینا ہے اسے شفا آتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کوئی موصوف کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے اے حبیب آپ کو حسن عطا کر دیا۔ اگر کسی موصوف کا ذکر کر دیا جاتا تو مطلب یہ ہونا تھا کہ حسن تو عطا کر دیا بے حد و حساب، باقی چیزیں تھوڑی تھوڑی عطا کی۔ یہاں صرف مطلقاً فرما دیا
جو کچھ بھی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو کچھ بھی عطا کیا وہ بے حد و حساب عطا کیا۔ علم کی مثال ہے، اگر موصوف علم ہو وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اگر آپ کے حسن کی مراد لی جائے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، دعا ہے اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو اسوہ ہے، جو آپ کا پیغام ہے، جو آپ کا دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے کی روح کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنتے ہیں اللہ فرمائے۔